أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الناس، اب ایمان والوں کی ڈسکرپشن ہو گئی، پھر کافروں کی ڈسکرپشن ہو گئی اور منافقین کی ڈسکرپشن ہو گئی. اب دعوت آ رہی ہے، قرآن مجید کی بنیادی دعوت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. رب کے معنی لارڈ، شروع میں بتا چکا میں آپ کو، آقا، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ عبد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا. اسی کی دعوت دی جا رہی ہے. اے ایمان والو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اگائے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل قرار نہ دو. یہ دو لفظ ہیں عربی زبان کے، ضد ضاد کے ساتھ اور ند نون کے ساتھ. ضد کے معنی اپوزٹ اور ند کے معنی اوپوننٹ. تو یہ انداز ند کی جمع ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اوپوننٹ نہ تجویز کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن مجید پر یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلہ، اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. قریش یہ بات تو تسلیم کرتے تھے کہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا عمدہ کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام ہو نہیں سکتا. لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھ میں نا بات؟ یعنی قرآن مجید کو اعلیٰ عربی کلام مان رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تم کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں سید الشعراء کا ہار ڈالنے کو تیار ہیں. لیکن وہ یہ کلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب اسی پر سارا زور ہے. اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، پھر تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر تم بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، ہر مرتبہ جب انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی سرو کیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. یعنی جب وہ اس پھل کو کھائیں گے
تو دور سے تو یہ سمجھیں گے اچھا سیب ہے، ہاں یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا دنیا میں، لیکن جب کھائیں گے تو محسوس ہوگا کہ نو اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ، یہ اور ہی چیز ہے۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور حالانکہ انہیں دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ انہی سیکولر لوگوں کی طرف سے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی گئی ہے قرآن مجید کی مخالفت کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے۔ اس میں کئی جوابات جو ہیں بڑے اچھے اچھے سوشل میڈیا پر آئے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں بھی ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی ان کے اندر خواہش ہوگی اور جو وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ ایک ٹپیکل مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک نیک عورت ہے، اس کا ایک شوہر فوت ہو گیا، بہت خدمت کرنے والی تھی، ایک اور شوہر سے اس نے شادی کی، وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تیسرے شخص سے شادی کی، وہ تینوں جنتی ہیں، نیک ہیں، اور تینوں جنت پہ خواہش کریں گے کہ ان کو جنت میں وہ بیوی ملے، لیکن ہے تو وہ ایک۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مینج کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا ہر چیز کی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے 3 مرتبہ۔ ہر مرد اس کا شوہر یہ سمجھے کہ اسے اپنی پسند کی بیوی مل گئی، اور اس عورت کو بھی محسوس ہو کہ اس کو اس کی پسند کا شوہر مل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی، یہ تو میرا ایک خیال ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے کروں، کوئی حل 10 میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو سارے حل آتے ہیں، یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو سیٹسفائی بھی کر سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی کمپلیکیشن جو ہے اس کا معاملہ جو ہے اس کو بھی سیٹل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ جو وہ چاہے گا اسے عطا کرے گا، اور اگر ایک ہی چیز کے 3 چاہنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ تینوں کو وہ عطا کر سکتا ہے، وہی ایگزیکٹلی سیم۔ اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ مجھے میری پسند کی چیز نہیں ملی، اس لیے کہ تینوں مرد جنتی ہیں، تینوں کی خواہش ہے کہ وہ ان کی بیوی جو تھی وہی ان کی بیوی بنے جنت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور مجھے پوچھنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ knows his job very well۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، یہ بھی وہ جو سیکولر شوشے ہوتے ہیں ان میں سے ایک شوشہ ہے کہ وہ جی قطب شمالی پر نمازوں کا نظام کیا ہوگا، روزہ کیسے رکھا جائے گا، جیسے ساری زندگی گزاری جا رہی ہے، وہ بھی اہل علم مل کر بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، اس کو سولو کر لیں گے۔ ان سیکولر بدماشوں سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ایمان والوں کو۔ اب ایک اور ایشو کہ لو جی اللہ کا کلام ہے اور کتنی گھٹیا گھٹیا باتیں اس میں ہو رہی ہیں، مچھر کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو مثال ہونی چاہیے۔ یہودیوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو مسلمانوں تمہارا کیسا نبی ہے جو تمہیں پیشاب بہانے کے بھی مسئلے بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے شرماتے شرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان سے کہو کہ یہ بھی ہماری زندگی کے حصے ہیں، اور ہمارا نبی ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس نے تو ہمیں طہارت کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی یعنی پختہ بنیادوں پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو پھر ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب تھوڑے سے ہم اپنے پاؤں جو ہے فٹ ہولڈ کو ذرا کمزور کرتے ہیں تو پھر ہم پر سوالوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس سے کہا کریں، ذرا ریپیٹ کریں سوال اپنا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھا دے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل میں جواب آئے گا، اور کسی عالم سے بھی انشاءاللہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی فوری طور پر تو اس کی زبان آپ بند کریں گے، پھر آپ آئیں اہل علم کے پاس آ کے وہ بات مزید سمجھ بھی لیں، لیکن فوری طور پر جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب وہ واسف علی صاحب نے مجھے کہا کہ جی یہ مولوی یہودیاں سے شاہین کافر کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پہلے کبھی میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن سورۃ بینہ کی آیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن منتقل کیا
اور ان کو میں نے فوری طور پر جواب دے دیا. تو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں گھبراتا، نہیں ہیزیٹیٹ کرتا، نہیں شرماتا. اب یہ جو 3 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیوں استعمال کیے ہیں میں. یعنی شرمانے کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے سوٹیبل محسوس نہیں ہوا. لفظی ترجمہ وہی بنتا ہے، حیا سے ہے نا، استحیا، کہ ان اللہ لا یستحی. اب اس میں انگریزی کا لفظ میں نے ہیزیٹیٹ استعمال کر دیا تو آپ کے لیے بڑا ایکسیپٹیبل ہو گیا. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو بھٹکائے گا. ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو راستہ دکھائے گا. وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے نہیں بھٹکائے گا، نہیں گمراہ کرے گا، نہیں کنفاؤنڈ کرے گا، مگر باغیوں کو، سرکشوں کو، جن کا نیت نافرمانی کی ہوگی. تو پنجابی کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے اس کے لیے کہ من حرامی ہوتا ٹے. تو جو جن کا من حرامی ہے، جو عمل کرنا نہیں چاہتے، جو فاسق ہیں، باغی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے اور گمراہ کر دے گا. پھر اگلی آیت میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پھر اور زیادہ انہیں گمراہ کر دے گا. جب وہ نیت درست کریں گے اور ہدایت کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے گا اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مضبوطی سے باندھا انہوں نے. ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصلا، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ رحمی رشتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا یہ ہابی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑا کر بڑا خوش ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر لگائی، اس کی ادھر لگائی، تاکہ لوگ لڑ کر پھر بڑی خوشی مناتے ہیں کہ میں نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. اور اس میں خاص طور پر میاں بیوی کو لڑانا یہ شیطان کے بڑے حربوں میں سے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، لوگوں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا. یہ بڑی اہم آیت ہے. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ آ رہی ہیں تو میں ساتھ ساتھ ان کو مینشن کر رہا ہوں کہ زمین پر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہمیں اس بارے میں بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خاک کے ذرات بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. چھپکلی جو ہے جو ہمیں بڑی بری لگتی ہے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. وہ کتنے ہی جو حشرات ہیں ان کو کھاتی ہے. یہ کاکروچز جو ہیں یہ ہمارے فضلات کو، ان کا جو فضلہ پن ہے وہ اس کو مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور پانی صاف کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی زمین پر ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہے. اور جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی علم، تو اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کی خوراک ہے، یہ اس کی خوراک ہے، یہ اس کی خوراک ہے، اور لے دے کر آخر میں وہ کیا ہے، وہ انسان کے کام آتا ہے. یا انسان اس پر سواری کر رہا ہے، یا اس کا گوشت کھا رہا ہے، یا اس کے جسم کے کچھ حصوں کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ زمین پر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آسمان کا کنٹرول سنبھالا. فسواہن سبع سماوات،
اور پھر ارینج کر دیا آسمان کو 7 آسمانوں کی شکل میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب قرآن مجید میں بیان ہونے والا ایک بہت اہم قصہ آ رہا ہے پہلی مرتبہ، وہ ہے قصہ آدم و ابلیس. اس قصے کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن مجید کے 8 پارے آپ نہیں پڑھیں گے کہ دوبارہ پھر یہ قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں پارے میں، 15ویں اور 16ویں پارے میں، اور پھر 16 میں آپ 6 یا 7 جمع کیجئے تو 23واں پارہ سورہ صاد میں بھی یہ قصہ دوبارہ بیان ہوگا، اور پھر آپ 8 جمع کیجئے تو پہلے پارہ یہ آ جائے گا. اتنی اہمیت ہے اس قصے کی. یہ 2 کرداروں کی کہانی ہے. دونوں کرداروں سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. دونوں کی جواب طلبی ہوئی. شیطان آکڑ گیا، میں نے ٹھیک کیا کیونکہ علم والا تھا نا، اور علم جو ہے وہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے. اور آدم و حوا نے سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، انہوں نے معافی مانگ لی. تو یہ 2 کردار ہیں، ایک آکڑ باز کردار اور دوسرا معافی مانگنے والا کردار. اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند ہے؟ بات واضح ہو گئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا زمین پر ایک ایسے شخص کو جو زمین پر فساد مچائے اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. ایک حمد ہے اور ایک تقدیس ہے اللہ تعالیٰ کی. حمد عام طور پر اللہ تعالیٰ کی جو پازیٹو تعریف ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ساری حکمتوں والا ہے، ساری قدرتوں والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی پازیٹو تعریفیں ہیں. پھر کچھ اس کی نیگیٹو تعریفیں ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی کام خلاف حکمت نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی منفی تعریف کی جاتی ہے. یہ جو منفی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے. تسبیح جو ہے یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے بھی، اور تسبیح، حمد اور تسبیح، پاکی دونوں کی تسبیح. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے اندر سب خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے. تو نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں. ونقدس لک، اور تیری پاکی کی بھی. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام بتا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سب کچھ جانتے ہو تو پھر مجھے ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو ہمیں بتائے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا، ساری حکمت والا ہے. قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو اب ان چیزوں کے نام بتا دے. فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے فرشتوں کو وہ سارے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تم سے کہتا نہ تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو، تمام چھپی باتوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی میں سب سیکرٹس کو جانتا ہوں. اگلا سین کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی اس ڈیمونسٹریشن کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو، آدم کو زمین کا سارا علم جو ہے وہ دے دیا، چونکہ زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجنا تھا، وہ سارا علم جو ہے میں نے اس کو دے دیا تھا. یہ محترم ڈاکٹر سارا مصعب کی رائے تھی.
باقی اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا کہ جو الٹیمیٹ میں بہترین انسان بناؤں گا وہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس میں کوئی خاص چیزوں کے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ اس کھولنا پسند نہیں فرمایا تو ہمیں بھی خام کا اس کی کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ انسان اہل ہے، فکر نہ کرو تم، اور وہ ثابت کر دیا جیسے بھی ثابت کیا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام غیب، تمام بھیدوں کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جاننے والا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کا مظاہرہ کیا اس نے، میں بڑا ہوں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کا تعارف بھی ضروری ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے، بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، اور جن آگ سے بنے ہیں، سورہ الرحمن میں ہم پڑھیں گے جا کے۔ لیکن یہ جن جو تھا یہ بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا، اور جب یہ دو چیزیں آ جائیں انسان میں، ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تب بھی تکبر ہوتا ہے، اور دونوں آ جائیں تو بس پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ میرے ایک دوست بی ڈی ایس کا میرا کلاس فیلو، اللہ اسے خوش رکھے، کالج میں کوئی بات ہوئی تو اس نے آ کر ہاسٹل میں مجھ پر تنقید کی، توجہ دلائی۔ ظاہر ہے کہ میں کچھ مولوی تھا ہی صحیح اس وقت بھی، تو میں نے آرگو کیا، تو اس نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو، فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں تو تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے ہو۔ 101% درست بات۔ اس میں یہ دونوں چیزیں تھیں، علم بھی تھا اور عبادت گزاری بھی تھی، لہذا اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ کفر کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، ناشکرا پن بھی، کفران نعمت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ناشکری، اور انکار کرنا بھی، کفر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ ناشکروں میں شامل ہو گیا یا کافروں میں شامل ہو گیا، دونوں ترجمے درست ہو گئے۔ ناشکری کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی۔ وہ جن تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا، تکبر اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایکسٹرا آرڈنری شکر گزار ہوتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اور اسی میں ہمارے لیے ایک ہدایت ہے۔ جب بھی آپ کسی کو ایکسٹرا آرڈنری فیور دیں، ڈو ایکسپیکٹ تھینکلیسنس فرام ہم، آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، ورنہ آپ یہ ازیوم کہیں بیٹھے ہوں گے کہ میرے اس پر بڑے احسانات ہیں، وہ تو بس میرا شکر گزار ہوگا، ایسا ہوگا نہیں۔ آپ کے پیچھے سے کوئی چھرا گھونپے گا آپ کو۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، چاہیے تو یہ کہ باقی فرشتوں سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ سجدہ کرتا کہ میرے مالک کا حکم ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھلا کھاؤ جنت میں سے جہاں سے چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔
فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں شامل ہوگے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں نکلوا دیا وہاں سے جہاں پر وہ عیش سے رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مقرر کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی، کمفرٹ بھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کچھ دعائیں سیکھ لی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ دعائیں اس نے کی، یعنی حضرت آدم نے کی، مراد کیا ہے؟ آدم و حوا دونوں نے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف اپنی مہربانی کے ساتھ متوجہ ہو گیا، اس نے توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو تم سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی پہنچے، کوئی ڈائریکشن آئے، مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی نبی اور رسول آئے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا میری ڈائریکشن کی، میری رہنمائی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان سب پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل کا، اور غم ہمیشہ ہوتا ہے، ریگریٹ ہمیشہ ہوتا ہے ماضی کا، دونوں کو کور کر دیا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔